سیدھا اسٹیشن پہ آیا اور سیدھا اسٹیشن واپس جانا. مجھے آج کی محفل کی اہمیت کا اندازہ ہے، اس لیے اس کے لحاظ سے میں تقریر بھی لکھ کے لایا گیا ہے. لیکن راستے میں جب میں ٹرین میں آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے ملوں، تقریر کروں. شاندار تقریر لکھی ہے، میں نے اچھی لکھی ہے. وہ تقریر کر کے آپ کو اچھا امپریس بھی کروں اور پھر کونسل جنرل اور ان کے ولی کے ہاسپٹیلٹی انجوائے کریں، وہ نشستن خوردن برخاستن، اور پھر میں چلوں گا. تو میں نے سوچا کہ اس میں شاید مقصد جو میرے آنے کا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خاص طور اپنی تقریر بنائی ہے تو بھول نہ جائیں تاکہ وہ یاد ہے. تو سب سے پہلے تو میں جو انہوں نے کونسل جنرل نے اپنی تقریر میں پوائنٹ کیا گیا یکجہتی کا، اس کو ضرور ایمفسائز کروں گا اور بہت زور شور سے کروں گا. خاص طور پہ آج کل اور یہ جو ایک یکجہتی ہے، یہ پاکستان اور پاکستان کے باہر دونوں جگہ اس کی ضرورت ہے. جیسے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے یکجہتی ایک نعمت ہے. باقی یہ ایک نعمت ہے اگر ہم ساتھ ہوں. اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ اور چیز ہے. اس کا مطلب دشمنی نہیں ہے کہ میں آپ ڈس ایگری کر رہا ہوں تو اس لیے آپ میرے دشمن ہو گئے، یہ نہیں ہے. اور مجھے اس میں ایک میں ہر جگہ یہ کوٹ کرتا ہوں، دو ورسز ہیں، دو شعر ہیں، یا شاید علی سردار جعفری کے ہیں یا احمد ندیم قاسمی کے. مجھے یہ ہے، کیوں نہیں تجھ کو گوارا میرا اظہار خیال، کیوں نہیں تجھ کو گوارا میرا اظہار خیال، یہ کوئی زہر بھرا جام نہیں ہے دوست، اختلاف سے کھلتی ہے تخیل کی گرہ، اختلاف سے کھلتی ہے تخیل کی گرہ، یہ بھی ایک رائے ہے دشنام نہیں ہے. میری پہلی پوسٹنگ نیو یارک تھی تو مجھے یاد ہے نیو یارک میں، اور میں بالکل اس کا احترام کرتا ہوں، سب کے مکتبہ فکر کا، آرگنائزیشن کا، اپنے ایسوسیشن کا بالکل احترام کرتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں ماشاء اللہ، اپنے اپنے ایسوسیشن کے یا اپنے میڈیا کے ماشاء اللہ ریپرزینٹیو ہیں. مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں لیڈران قوم ہیں، تو مجھے اس کا احساس ہے. لیکن وہاں بھی تھے نیو یارک میں اور سب نے اپنا الگ الگ کیا ہوا تھا. لیکن بڑی کوشش کے بعد، میری کوشش نہیں، ہم نے تو شروع کی تھی، بعد میں ہوتی رہی. اب دیکھیے جو بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں اگست 14 نیو یارک میں، وہ سب ایسوسیشن میں وہ ساتھ نہیں ہے. تو جو ریلیجس ایونٹس ہیں یا جو نیشنل ایونٹس ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے کونسل جنرل نے کہا شاید 29 ستمبر کو میٹنگ ہے تو خدا را ساتھ مل کے چلیے، اس سے ہماری شان بڑھتی ہے، ہم بھی سر اونچا کر کے چلتے ہیں. اور دیکھیں ہماری کمیونٹی جو ہے اس کا نام ہے. جب میری میٹنگ ہوئی تھی کریڈینشل کے بعد کنگ فلپ VI کے ساتھ، انہوں نے، میں آپ کو غلط بیانی سے کام نہیں کر رہا ہوں، نہ میں آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ سے خوشی بانٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کی کمیونٹی از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دی موسٹ پیسفل کمیونٹیز ان اسپین اینڈ وی ریکگنائز دی گڈ ورک دیٹ دے آر ڈوئنگ ٹوورڈ دی سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. اس سے زیادہ مجھے کیا خوشی ہو سکتی. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میری ایک ملاقات جب ہو رہی تھی نیلسن منڈیلا کے ساتھ، بہت پہلے کی بات ہے، اور میں اپنے آپ کو بہت پریویلیج سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک آئی مائٹ بی دی اونلی ایمبیسڈر who met Mr. Nelson Mandela 8 times ago. انہوں نے مجھ سے ایک میٹنگ میں کہا کہ ڈو یو نو who is my hero؟ میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ. وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے ساؤتھ افریقہ کے، پریزیڈنٹ ANC کے تھے، لیکن میں ایڈریس کرتا ہوں. میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ آئی نو یو آر مائی ہیرو اینڈ یو آر دا ہیرو آف سو مینی بٹ آئی ڈونٹ نو ہو از یور ہیرو. اینڈ مائی ہیرو از جیلا. کہ میرے سامنے کوئی میرے فاؤنڈر کے لیے کہہ رہا ہے تو میں تو بالکل خوشی سے خاموش ہی ہو گیا. تو انہوں نے کہا وائی ڈڈ یو آسک می وائی؟ تو میں نے کہا وائی؟ تو کہنے لگا آئی لرن بائی اسٹوڈنٹ ٹریول فرام. اچھا، اور یہ
انہوں نے کوئی ضمن خوش کرنے کے لیے مجھے انہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی کو خوش بھی کرتے تھے. He was a man, great solid آدمی تھا میرے خیال میں. میں نے ان سے کہا تھا, میں نے کہا کہ آپ 42 ایئر کی ایج میں جیل میں گئے تھے, 70 کی ایج میں واپس آئے اور آپ نے آج تک کبھی اپنے کیپٹرز کے خلاف بات نہیں کی. کمال کی بات ہے. تو انہوں نے کہا مسٹر ایمبیسڈر, we have suffered at the hands of our kind. We don't want to apply it in reverse. تو میں نے دل میں سوچا یہ منڈیلا ہی بات کر سکتے ہیں. ہم تو تھوڑی تھوڑی باتوں کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اچھا بچی جب آئے گا میرا موقع دیکھنا کیا کرنا. اب سے 10 ہو گیا تھا ایمبیسڈر یورپین یونین. تو میں 8 اگست کو ان سے ملنے گیا تھا, خدا حافظ کرنے. 10 کو میں پہنچا تھا, 8 کو میں گیا تھا. تو میں جب ان سے بیٹھا بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ, آئی ایم ویری فارچونیٹ ٹو ہیو میٹ یو سو مینی ٹائمز, بٹ آئی ایم گوئنگ ود این انفلفلڈ ڈریم. میں نے کہا آئی کوڈ ناٹ ارینج یور وزٹ ٹو پاکستان اینڈ آئی فیل سو سوری. تو کہنے لگی نو نو آئی ول گو. تو میں نے کہا اٹ از ناٹ بین ارینج بیکاز آف دس لیڈی, ان کی سیکریٹری پر چائے آ گئی. مجھے ابھی تک یاد ہے, انہوں نے ڈونٹ سی اینی تھنگ اگینسٹ ہر, شی از مائی باس. تو میں نے کہا کہ آئی ایم سیئنگ دیٹ بیکاز آئی وانٹ ہر ٹو ہیئر دیٹ. تو میں نے کہا جتنی دفعہ بھی میں نے پرپوز کیا ہے آپ کا وزٹ پاکستان میں, انہوں نے بیچ میں گمراہ کر دیا. تو کہنے لگے نو آئی وانٹ ٹو. ابھی اگست کا مہینہ تھا تو کہنے لگے وائی کانٹ آئی گو نیکسٹ منتھ. تو وہ فوراً بولی ایز آلویز جو ڈاکٹر کہنے میں آئے. تو اس نے منڈیلا نے کہا, انہوں نے کہا کہ واٹ از دا ڈیٹ. تو اس نے کوئی ڈیٹ بتائی مجھے 9 ستمبر, آج کی تاریخ 10 ستمبر کو ملنے کی. تو کہنے تو کہنے نو بٹ دس از ہیپنگ. اس نے اور کچھ بہانہ کیا. خیر انہوں نے کہا میں ابھی اسی ایکٹس کو جاؤں گا. تو میں نے کہا اوکے مسٹر پریزیڈنٹ, I am no longer the ambassador of Pakistan, I am your travel agent and I will organize your trip now. میں نے کہا منڈیلا کی ٹرپ کے لیے تو مجھے کسی سے اجازت لینی نہیں, کوئی نہ تو کر نہیں سکتا دنیا میں منڈیلا کے لیے. تو میں نے کہا اوکے وی ول پرووائڈ یو وتھ 3 فرسٹ کلاس ٹکٹ اینڈ 5 اکانومی. تو کہتے ہیں آئی ڈونٹ ٹریول فرسٹ کلاس. میں نے کہا یو ول ہیو ٹو ٹریول فرسٹ کلاس, اٹس اے لانگ جرنی. مسٹر ایمبیسڈر آئی ڈونٹ ٹریول فرسٹ کلاس. پھر میں نے کہا کہ ہمارا پی آئی اے کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا نیروبی سے ہمارا پی آئی اے تو ہمارے اپنا جہاز ہے, تو پلیز آپ فرسٹ کلاس. تو بڑے مشکل سے انہوں نے کہا سر ایک فرسٹ کلاس باقی ہے جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں. پھر میں نے کہا آپ وہاں سے دبئی جائیں گے, دبئی سے آپ اسلام آباد جائیں گے. تو میں نے کہا یہ بیچارے جیل میں بھی رہے ہیں, بوڑھے بھی ہو گئے ہیں, تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی. تو میں نے کہا اسلام آباد میں جا کر اینڈ آپ پرائم منسٹر ول ریسیو یو. تو مجھے ابھی تک یاد انہوں نے کہا یو نیڈ ٹو سے دیٹ آئی ول اینٹر پاکستان وداؤٹ سیئنگ ہاؤ ٹو مائی ہیرو. میں نے کہا میں چلا گیا تھا دفتر, لیکن ان کا وزٹ ہوا اینڈ ہی وینٹ ٹو کراچی. دن کو جو نام آیا ہی وینٹ ٹو کراچی اور سیدھا ایئرپورٹ پہ قائدین کی مزار پہ گئے اور وہاں شاید گورنر سے جنرل نہیں ان کے پریزنٹ کے رشتے دار سے جاؤ, تو وہ تھے 12 انہوں نے کھانا کیا نا, تو پھر وہاں سے وہ گئے. تو لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بادشاہ نے بھی یہاں کے سیکرٹری نے جب آپ کی لوگوں کی سب کی تعریف کی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ماشاء اللہ سے آپ کی وجہ سے ہمارا بھی کام. تو جب یہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ ہمارے سفیر ہیں تو اس میں ہے جان ہے اس بات, کیونکہ جو آپ کریں گے اس سے ہماری واقعی آپ کی نیک نامی سے ہماری نیک نامی ہوتی ہے. آپ کا ماشاء اللہ سے نام ہوگا, ہم بھی اس کے وجہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یکجہتی کے اوپر میں کافی ایمفیسس دیتا ہوں, جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں وہاں میں نے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر ضرور 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 اس کو پیار کیجیے. کچھ اپنی جو آپ کی رنجشیں ہیں آپس کی وہ دور ہو سکتی ہیں, وہ گھر میں بھی ہوتی ہیں, بھائی بہنوں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کو پکی دشمنی نہ کرے. دوسری میری آپ کی گزارش یہ ہے ہمارا آپ سے آپ کا رشتہ, یہ رشتہ صرف
ایک ایمبیسڈر کمیونٹی کانسٹیٹیوشنل کمیونٹی کے علاوہ بھی اور بہت بڑا رشتہ ہے. ایک تو سب سے بڑا رشتہ ہے انسانیت کا، ہیومن بانڈ. وی آر آل ہیومن بینگ. ہمارا ایک سے تعلق دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹمنٹ ہونا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آنے ایمبیسڈر ہے اور ہر وقت آنے کانسل جنرل ہے. بالکل نہیں. تو آپ کو حق ہے شکایت کرنے کا. دیکھیے میں کینیڈا میں جب تھا ہائی کمشنر، لوگوں کو کہ جس وقت قدم رکھے اندر تو تھوڑا سا تو اکڑ ان میں اگر آ جائے تو اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا الحمد اللہ صاحب اس کو تھوڑا تھوڑا برداشت کر لیں اور تھوڑا ان کی بھی نفرت اٹھا لیں کبھی وہ. لیکن اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کی کوآپریشن کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے. گزارش آپ سے یہ ہے کہ کئی دفعہ ہماری مجبوری جو ہے وہ واقعی جینوئن مجبوری ہوتی ہے. اسے منفی انداز سے نہ لیں کہ یہ نہیں کر سکتے، آپ کرنا نہیں چاہتے، یہ نہیں ہوتا. ابھی میں ویلنسی میں گیا تھا، وہاں بھی میں نے ان سے لکھا، انہوں نے کوئی سوالات کیے تھے کہ اس کا نہیں ہو سکتا. اب جیسے ایک ڈرائیونگ لائسنس کا معاملہ ہے، میں ملا فارن آفس میں، جب میں ملا تھا مجھے بتایا گیا میرے دفتر میں کہ آپ یہ بھی اٹھائیے گا. تو میں نے وہاں کہا، انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کر دیا ہے ساری کنٹریز کے لیے ہم کوئی ایکسیپٹ نہیں کریں، لیکن آپ چاہیں تو انٹیریئر سے بات کریں جو میں جا رہا ہوں بات سننے کے لیے. نہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. ایک میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں جینوئنلی کرتا ہوں اور میں ان سب دونوں کے بہاف پہ بھی کرتا ہوں، ہر کام جو ہے آپ کا وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہر کام کے لیے کوشش ہمارا وعدہ ہے. پہلی بات. دوسری ہے ایکسیپٹ. کسی کو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں مل نہیں سکتا. میں نے سب کو کہا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 11 بجے نہیں مل سکتا، آپ 12:15 بجے آئیں گے، یس. لیکن ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ ڈینائی نہیں ہو سکتی. کام آپ کا سب ہر نہیں ہو سکتا. میں نیو یارک میں جب پوسٹڈ تھا ایک صاحب میرے پاس آئے لیکن وہ میری کار اٹھا کے لے کے چلے گئے تو ہو گئے اور میں تو پاسپورٹ کے لیے آیا تھا. یار ہماری کیسے ذمہ داری ہوگی کہ نہیں جی میں تو آیا ہی کانسلیٹ تھا. میں نے کہا یار یہ تو اگر میرے بیٹے کی بھی لے جائیں گے تو میں نہیں لا سکتا واپس. یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے وہاں کیا نشان لگا تھا. تو مطلب یہ کہ وہ ناراض ہوئے اور ناراض کہ مجھے پتا ہے آپ لوگ تو سب ایسے ہی کرتے ہیں نا، تو مدد کا وقت جب آتا ہے تو بھاگ جاتی بھائی. میں نے کہا پولیس میرے انڈر ہے یہاں، میں اس سے کیا کہوں گا. دیکھیے ہمارے صاحب آئے تھے کانسلیٹ میں اور آپ ان کے کار اٹھا کے لے گئے. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم واقعی مجبور ہوتے ہیں. مثلا ایک کیس پاکستان کسی صاحب کا تھا، ان کے 3 دفعے پاسپورٹ کھو گئے. اس لیے میں نے پہلے تمیز باندھی تھی کہ ہر چیز میں دیر لگتی ہے. وہاں سے جو ٹیکنیشین آئے گا بول رہا ہوں ان شاء اللہ تو یہاں بھی کام شروع ہو جائے گا. لیکن ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، مشین ڈیلیور پاسپورٹ تو شروع ہو جائیں گے لیکن اس میں ٹائم لگے گا. ابھی آج بھی وہاں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہماری لسٹ میں، تو انہوں نے جا کے کہا ہمارے کاؤنسلر نے اچھا کون کون صاحب ہیں اس میں سے جو پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن اس میں 4 ہفتے لگیں گے، اس میں 2 ہفتے لگیں گے. کوئی بھی نہیں ہوتا. ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے کہا میں نے پھر انہوں نے مجھ سے کہا میں نے کہا یار اپنے کر دو، اگر کوئی نہیں اٹھا وہ 4 ہفتے سے 6 ہفتے سے گھبرا گئے. آہستہ آہستہ ہو جائے گا کیونکہ جب ضرورت ہوگی نا، جیسے سعودی عربیہ نہیں دے رہے وہ ویزا آج کل جو انڈیویجول پاسپورٹ نہیں ہے، اس کے لیے میں نے کوشش کی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ وہ جب یہ ضرورت پڑے گی دوسروں سے، لیکن پاکستان جانے کے لیے تو نہیں آپ کو ضرورت. تو وہ جو بیٹھے ہوں گے وہ جا رہے ہوں گے فیملی کو میٹنگ وغیرہ اور کچھ، تو وہ کہنے لگے کہ جو ہمارے پاس سر کوئی رکے نہیں. تو ہم آپ نے ٹرائی کیا کریں، میں نے کہ اپنے پاسپورٹ دے دو میری مشین بنا ہمارے پاس تو نہیں ہے تو یہ ٹیسٹ ہو جائے گا، لیکن اس میں ٹائم جو ہے وہ. اور ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ظاہر آپ کو اور مجھے برابری معلومات ہے پاکستان کے حالات کی. قدم مرحلے سے گزر رہے ہیں تو کئی فرنٹ. ابھی فلڈ دیکھ لیجیے آپ جس میں دوائی میں چاہیے گی سارے لوگ. اس کے علاوہ دہشت گردی کا پیجے کا محسوس جو ہم سمجھ رہا ہے 12 سال اس کے لیے ہمارے فوجی جوان افسران
اس لیے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو جائے، حال اور مستقبل کو مستحکم بنانے کے لیے اللہ نے ان کو اپنے درجات میں کامیاب کرے، اور ان کے جو شہید شہداء ہیں ان کے لوالدین کو صبر جمیل عطا کریں۔ پھر ایک سیاسی مرحلہ بھی ہے جس میں بھی مشکلات ہو رہی ہیں، ہم سب ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے کہ اللہ میاں اس مشکلات سے سب سے ہمیں بات لگائے۔ کا مسئلہ ہے اتنا بڑا نہیں، آپ کو لاکھوں لوگ جو ہیں گھر سے بے گھر ہونا آسان نہیں، بہت بڑا مشکل، ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو کب واپس جائیں گے، ایزیسٹ ہے جانا زیادہ نہیں ہوتا ایک دوسرے، لیکن آپ دیکھیے لاکھوں لوگ جو ہے اپنے گھر چھوڑ کے ہمارے لیے کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور مشن جو ہے یہ مشن درگاہ کامیاب ہو جائے، اس کے لیے بیچاروں نے گھر چھوڑتے ہیں، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے گھروں میں واپس کرے اور جائے۔ آپ ماشاء اللہ سے آپ لوگوں نے یہاں ماشاء اللہ سے بہت نام پیدا کیا اور کرتے رہیں گے۔ میں نے ان سے کہا تھا بڑی بیسک سے، میں نے کہا تھا کہ while we want our people to remain connected with their motherland, but we also want them to be very useful citizens of your country. آپ کی کنٹری جو دوست نواز ملک ہے جس میں انہوں نے امریکہ جی they were born in Pakistan. That was not their choice. Spain is their choice. They have come here by choice. And we want them to be useful citizens of your country, so that they bring a name to us and also contribute usefully towards the social and economic development. کچھ لوگ مجھ سے میں کرنے کا کہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں، ہمارا کلیم جو ہے وہ ہے ان کے اس وجہ سے، لیکن اب وہ آپ کے ہیں، you belong to you, your country, and they will make a very useful. اس کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے لوگ ہمارے لیے بہت کام کرتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کے لیے موجود ہوں یہاں، یہ بھی کانفیڈینشیل بھی ہیں، بھائی صاحب بھی ہیں، آپ کے سوالات کے لیے کھل کے کیجیے گا، میں آپ کو کھل کے جواب دوں گا۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بھی نہ کریں، آپ کو حق ہے، اور وہی حق آپ مجھے بھی دیں گے، میں آپ سے بھی کروں، لیکن یہ خیال رکھیے کہ اب بے دھڑک ہو کے بات کیجیے، اس میں ہم سب پاکستانی ہیں، سب ہمارے اپنے ملک سے محبت ہے، یہاں بھی ہم چاہتے ہیں ہمارے، اور دشواریاں بھی ہیں آپ کی، اور ہم یہاں آپ کی دشواریوں کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور کسی جگہ اگر آپ دیکھیے ہماری امپروومنٹ بھی کبھی یہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری کمزوری ہے۔ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہے آئی وڈ ویلکم ہے، اس سے ہر چیز سے برا نہیں ماننا چاہیے، چلیے آپ نے تو ہمیں یہ کر دیا، میں جب جا بھی گیا تو میں نے کہا کہ نہیں آپ بولے مجھے نہ سمجھے کہ میرے دل کو کس لگ رہے گی، نہیں بالکل دیکھ رہی تو ٹھیک پہنچے گی، اور اس کو میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے ہم امپروو کر سکتے ہیں، اگر امپروو کر سکتے ہیں تو ضرور کریں گے۔ تو اگر آپ کچھ خامیاں بتائیں جو بالکل بڑے شوق سے بتائیے، اس کو ہم آپ کو جواب دیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے اور اس میں نہیں ہو سکتا، اور کیوں نہیں ہو سکتا اس وجہ سے، اور جہاں امپروومنٹ کی گنجائش ہے وہاں ہم کیوں نہیں کریں گے، اسی لیے تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور بیسک کام ہمارا تو یہی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں، آپ کی دشواریوں کو دور کریں، آپ کو سہولیات پہنچائیں، اور بہتر اپنی ہماری پرفارمنس بھی بہتر ہوگی، اور کہیں اور وہ زیادہ ہمیں بھی دیجیے کہیں ہم بھی آپ کو بتا سکیں کہ کیا چیز جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ اس طرح سے کرتے تو آپ کو بھی دیکھنا ہوگا، ہمارے بھی دیکھنا ہوگا۔ تو میرے خیال ہے میں نے جو کافی چیزیں جو میرے ذہن میں تھی وہ کر دی، بیچ میں یاد آتی جائیں گی، آپ کے سوالات کے جوابات کے بیچ میں آپ سے بات کرتا رہوں گا، اس کو انفارم میٹنگ سمجھیے، اس کو جو چاہے آپ سوال کر سکتے ہیں، بڑے شوق آپ کا بہت